ذات کو جان سکے, اللہ رب العالمین کی ذات سے واقف ہو سکے. اللہ رب العالمین کہتا ہے قل هو اللہ احد, کہو اللہ رب العالمین ایک ہے, اللہ ایک ہی ہے, اللہ کے علاوہ دوسرا اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق نہیں, دوسرا اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق نہیں, اور اس کائنات کے اندر تصرف کر بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. انسان ہے, جانور ہے, چرند پرند ہے, ان تمام کو ہر طرح کی ضرورت ہے. آسمان کو بھی ضرورت ہے, زمین کو بھی ضرورت ہے, ستاروں کو بھی ضرورت ہے, چاند کو بھی ضرورت ہے, سورج کو بھی ضرورت ہے, انسان کو بھی ضرورت ہے, حیوانات کو بھی ضروریات لگی ہوئی ہیں. جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی واحد ذات ایسی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ نہ ہی اللہ رب العالمین کو اولاد کی ضرورت ہے, نہ ہی اللہ رب العالمین کی ذات کسی بیوی کی ضرورت رکھتی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام چیزوں سے پاک ہے اور بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا رب بے نیاز ہے, اور اللہ رب العالمین بات کو اور وعدے کرتے ہوئے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. رب کی صفت اللہ نے بیان کیا کہ تمہارا رب ایسا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں. اللہ وہ ہے تمہارا جس کی کوئی اولاد نہیں. نہ عیسیٰ اللہ کی اولاد ہو سکتے ہیں, نہ ہی عزیر اللہ کی اولاد ہو سکتے ہیں, نہ ہی کوئی اور بندہ, اور نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی اور چیز اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس طرح کا تصور رکھتا ہے, اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العالمین اپنی اولاد بنایا ہے, معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذلک, یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. اس روئے زمین پر اس سے بڑا گناہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ رب العالمین نے آیت سورت کی آخری آیت کے اندر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں, اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں. اور اسی طرح اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نصرانیوں کا ان کے باطل عقیدے کا رد کیا, ہندوؤں کے باطل عقیدے کا رد کیا, یہودیوں کے باطل عقیدے کا رد کیا, اسی طرح نام نہاد مسلمانوں کے باطل عقائد کا رد کیا. اور اللہ رب العالمین وعدے کر دیا کہ تمہارا رب پاک ہے, تمہارا رب پاک ہے, وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے, دنیا اس کی محتاج ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کے برابر کوئی ذات نہیں, اس کے برابر کوئی ذات نہیں. اور اگر اس دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں, اگر یہ باطل عقائد والے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے, نعوذ باللہ من ذلک, تو انہیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین اس بارے میں کتنی بڑی وعید نازل کی ہے. سورہ مریم اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى. رب العالمین کی یہ جو جملے ہیں اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے رحمان کی اولاد قرار دی ہے, انہوں نے رب العالمین کی اولاد قرار دی ہے. جان لو لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, انہوں نے اتنی بدترین بات کہی ہے, اتنی بےہودہ بات کہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے صبر سے آگے بڑھ جائے, اللہ رب العالمین اگر انہیں عذاب دینے پر آ جائے, تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس گندے جملوں پر یہ بات بیان کرتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى, اگر اسے آسمان سن لیتے آسمان پھٹ پڑتے, رب العالمین کا غضب نازل ہوتا اس جملے پر تو آسمان پھٹ پڑتے, زمین کو اللہ رب العالمین پھاڑ دیتا اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنے بدترین جملے ہیں, اتنے بدترین جملے ہیں. اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, وہیں پر حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی بات بھی ان کی طرف اشارہ کیا, اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑا جس سے اللہ رب العالمین بے انتہا غضبناک ہوتا ہے, بے انتہا غضبناک ہوتا ہے. آج جو کرسمس لوگوں کی نظروں میں ایک عام چیز نظر آتی ہے, حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے, اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے. اور اللہ رب العالمین
یہ بولنے والے جو ہیں اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں، حقیقت میں ان کے یہ جو جملے ہیں بے خدا کلامی ہیں، اور آج اسی جملوں کو، انہی دعوت کو، اسی باطل عقیدے کو یہ لوگ عیسائی گاؤں کے اندر، قریوں کے اندر، شہروں کے اندر پامفلیٹ کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے، کیلنڈرز کے ذریعے، اسی طرح اسکولوں کے نصاب کے ذریعے اور اسی طرح میلوں اور تہواروں کے ذریعے لوگوں کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر مسلمان عوام اندیدن ان کی تقلید کرتی نظر آتی ہے۔ سینٹا کے نام پر بچوں کو وارا جاتا ہے، سینٹا کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ ٹری لگائی جاتی ہے، نہ جانے گھروں کے اندر کیا کیا خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ان کا جو عقیدہ ہے، یہ ان کا جو عقیدہ ہے ایک مسلمان کے عقیدے سے بالکل الگ ہے، اور ایسا عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی واحد ذات ایسی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ وہیں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو گالی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی، اور اسی طرح ان لوگوں نے، انہی کے اپنے بھائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہی، نعوذ باللہ من ذلک۔ ان کے پاس یہ بڑا لمبا چرچا چلا، 50-60 سال پہلے تک ان لوگوں کی آپسی اختلافات اس بات پر تھی کہ حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ ناجائز اولاد کہتے تھے۔ وہیں پر ان کا ایک اتفاق ہوا، ان لوگوں نے ایک بیٹھک کی، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کی اولاد ہے۔ یہ جو کہنے لگے کہ ان کے یہودی جو بھائی ہیں اور یہ نصارہ، یہودی کہتے کہ عیسیٰ ناجائز اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور نصارہ کہتے نہیں یہ اللہ کی اولاد ہے۔ انہوں نے ایک بات پر اتفاق کر کے بات کو ختم کی کہ ہم مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کریں گے اور ان کو ٹارگیٹ کریں گے، ہم آپس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے، بچے تو بچے، ہمارے بڑے نہیں جانتے، ہمارے بڑے نہیں جانتے۔ اور رب العالمین قرآن مجید کے اندر بے شمار صورتوں کے اندر، بے شمار آیتوں کے اندر، یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پوری صورت نازل کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے جو جملے ان کی قوم کے سامنے بیان کروایا تھا، وہ جملوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچپن میں بولنے کی سکت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے اعتراضات پر، قوم کے الزامات پر اپنی والدہ کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا بندہ بنا کر بھیجا، اور ایسے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی ہوں۔ اپنے زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملے بیان کیے۔ آج امت مسلمہ کے افراد قرآن و حدیث کو اپنا ایک دستور مان تو صحیح ہے، لیکن اس میں کبھی تانگ جھانک نہیں کرتے۔ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں ضرورت ان کے اپنے مسائل کی ہے۔ جب انہیں کوئی مسئلہ لائق ہوتا ہے ان کی اپنی ضروریات کے مطابق، جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین نے توحید کے پیغام کو قرآن مجید کے اندر بھر بھر کر بیان کیا ہے، آج امت مسلمہ کا عالمیہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو گالی بھی دیتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی تہوار ہے، ان کی اپنی عید ہے، اگر وہ ہماری عیدوں پر، رمضان میں، بقرہ عید میں اگر ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں تو ہم بھی انہیں بدلے میں مبارکبادی دینا ہوگا۔ ہماری عیدوں میں اور ان کی عیدوں میں کیا بڑا فرق ہے، کیا بڑا فرق ہے؟ ایسا تصور رکھنے والوں سن لو، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو 2 عیدیں دی ہیں وہ بڑی قربانی والی عیدیں ہیں۔ ایک بندہ مومن مسلمان پورا رمضان بھوکا پیاسا رہ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بندگی میں رات و دن لگا دیتا ہے، اور اسی کی خوشی میں وہ ایک دن عید کرتا ہے۔ عید بھی ایسی اللہ رب العالمین کی بندگی میں، اللہ رب العالمین کی تسبیح سے عید کی شروعات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، تکبیر کہی جاتی ہے۔ ہماری عید ایسی ہے جس میں رب العالمین خوش ہوتا ہے، رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں تو کوئی بڑا احسان وہ نہیں کرتے۔ وہیں پر ہماری جو دوسری عید ہے، عید الاضحیٰ، یہاں پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی میں بندے کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے خاطر ہم کسی بھی حد تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ذبح کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو اپنا سکتے ہیں۔ وہیں پر اللہ رب العالمین بندوں کو اس رضامندی کے طور پر ایک خوشی کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے غربا
کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ ایسی عید پر اگر وہ ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں تو وہ ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کی عید پر مبارکبادی دیتے ہیں، اگر ہم ان کے اس تہوار پر مبارکبادی دیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ ہم یہ کر رہے ہیں ان کے اس باطل عقیدے کو، اللہ کو جب گالی دیتے ہیں تو ہم ان کے گالی دینے کے مترادف انہیں مبارکبادی دیتے ہیں، اللہ کو گالی دینے پر ہم انہیں مبارکبادی دے رہے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ جملہ انہیں مبارکبادی کے طور پر پیش کرتا ہے، مبارکبادی دینے والا اور عید منانے والے میں کوئی فرق نہیں، مبارکبادی دینے والے میں اور وہ تہوار منانے والے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح اللہ کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابن آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ میری طرف اولاد کو منسوب کرتی ہے، اولاد کو منسوب کرتی ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دیا، اور اسی طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دی، اور مشرکین مکہ عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی۔ اور اللہ رب العالمین انصاف کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہی اولاد کی ضرورت ہے، نہ ہی خاندان قبیلے کنبے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نہ ہی والدین ہیں نہ ہی اولاد ہے، اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج مسلمان قوم کے اندر یہ سینٹا کے نام پر، یہ کرسمس کے نام پر جو مبارکبادیاں دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے بہت سے مسلمان جانے انجانے میں سٹیٹس پہ رکھتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انہیں مبارکبادی نہیں دیتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض ہونے دو انہیں، ناراض ہونے دو۔ رب العالمین کو گالی دینے سے تمہاری آخرت برباد ہو سکتی ہے، رب العالمین کو گالی دینے سے تمہاری آخرت برباد ہو سکتی ہے، نہیں ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کو یہ جملہ ذرہ برابر پسند نہیں، اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیانات میں، اپنے وعظ و نصیحت میں صحابہ اکرام کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بعثت جو عطا کی ہے اس کا اصل مقصد ہے کہ میں سلیب کو ختم کروں۔ میں کیا کروں؟ سلیب کو ختم کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے اتنا چڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عبادت کے طریقے کو بھی اپنانے سے منع کیا۔ انہوں نے ایک روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اللہ رب العالمین حیات رکھے اور میں زندہ رہوں تو اگلے سال میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی مخالفت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر 4 سے 5 احادیث صحیح سند کے ساتھ صحیح احادیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اپنے سفید بالوں کو رنگتے نہیں، تم کیا کرو رنگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے اعمال پر بھی ان کی مخالفت کی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کی سند میں ایک راوی غیر مستند ہے، حدیث حسن کی درجے پر پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سر کو مکمل طور پر ڈھانپو، کہیں تمہارے پیشانی کے اوپر والے بال نظر نہ آئے۔ یعنی جو لوگ اس طرح کی ٹوپی لگاتے ہیں وہ یہودیوں کی عقل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی کلی طور پر مخالفت کرنے پر حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی اگر کسی کو لعنت دی ہے، کسی پر لعنت بھیجی ہے تو وہ یہی یہود و نصارہ ہے جن کے نقش قدم پر چلنے کو ہم فیشن سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان جو بال کٹاتے ہیں، جو نوجوان لباس پہنتے ہیں، جو خواتین ڈریس کو استعمال کرتی ہیں، جو فیشن کے نام پر ان کے طریقوں کو اپناتی ہیں، اللہ کی بندیوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے ہمیں منع کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پر وعید بھی سنائی۔ کیسے سنائی؟ من تشبہ بقوم فہو منہ،
جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، اگر وہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اگر وہ غیر مسلموں کافروں کی ہندوؤں کی اگر مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب جان لو کہ ہم کو کس میں رہنا ہے، مومن مسلمانوں میں رہنا ہے، قرآن و حدیث پر چلنے والوں میں شامل ہونا ہے، یا اللہ کو گالی دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب ایک مسلمان کرسمس پر عیسائیوں کو خوشخبری دیتا ہے، مبارکبادی پیش کرتا ہے، تو وہ کس کس طرح کے گناہ کرتا ہے، ان میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کا شکار ہونا کوئی پسند کرتا ہے؟ اگر مبارکبادی دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو غصہ دلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ کیا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں؟ نعوذ باللہ، اگر یہ سمجھتا ہے تو وہ مبارکبادی دیتا ہے، اگر وہ نہ سمجھتے ہوئے مبارکبادی دیتا ہے تو وہ ان کی تائید کرتا ہے۔ ایسے کاموں سے بچو۔ آج مسلمانوں کے اندر یہودیوں نے کن کن طرح کے خرافات کو شامل کیا ہے، جانے انجانے میں اور آپ ان چیزوں کو اپنائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ آج مسلمان گھروں کے اندر جو برتھڈے کیک کٹتا ہے، جو برتھڈے کیک کٹتا ہے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر بھی جوڑ لیے ہیں اور اپنے خود کے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے پیدائش پر ایک کیک کاٹتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عبادتوں میں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، وہیں پر ان کے اعمال کی کس طرح مشابہت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور آج اسکولوں کے اندر ایک کلچر بنایا جا رہا ہے جہاں پر مسلمان اپنے اسکولوں کے اندر بڑی مجبوری کا رونا روتے ہوئے یہ چیزیں اپناتے ہیں، اور وہاں پر کرسمس کا ایک تہوار لگایا جاتا ہے، اس میں سینٹا، گفٹ، یہ تمام چیزوں کو بچوں کے سامنے پروموٹ کیا جاتا ہے اور ننھے منھے بچوں کے عقائد کو بگاڑا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ سینٹا رات میں آئے گا، ایک تحفہ دے گا، وہ رزق دے گا، وہ فلاں دے گا، یہ تمام چیزیں بچوں کے عقائد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں بچوں کے عقائد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ آج جتنے بھی نونہال بچے چھوٹے عمر کے بچے ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، سیر و تفریح کے نام پر بچوں کے عقائد پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آج والدین بچوں کی خوشی، بچوں کی کس بات کی خوشی ہے؟ بچوں کے عقائد بگاڑے جا رہے ہیں، اس بات کی خوشی ہے؟ کیا بچوں سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے؟ اس بات کی خوشی ہے؟ جن اعمال سے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، انہیں انجام دینے پر بچوں کی خوشی ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ اللہ کے بندو، ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کو مبعوث کیا، ان میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تو ایک کتاب دیا، اس کے ذریعے لوگوں کو سدھارنے کا انہیں حکم دیا۔ یہ ایک نبی کا ایک اصول تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح ایک چھوٹے موٹے کہانی کے طور پر بھی اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو یہ سینٹا، یہ ٹری، یہ کرسمس کی مبارکبادی، تمام چیزوں سے ہم اپنے بچوں کے عقائد کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو برے اور باطل عقیدے سے بچا سکتے ہیں۔ آج امت محمدیہ کی ماں بہنوں کی بڑی ذمہ داری ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کو اسکول کا بیگ تیار کر دیتی ہے، وہیں پر بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم بھی اسی طرح صاف انداز میں، شفاف انداز میں، میٹھے انداز میں سمجھائیں۔ آج اگر کوئی مسلمان اپنے بچوں کو کسی غیر مسلم اسکول کے اندر پڑھانا چاہتا ہے، پڑھانے سے کوئی معنی نہیں کرتا، لیکن وہاں پر اگر آپ کے بچوں کے عقائد پر
عقائد پر نشانہ کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کے لباس پر، آپ کے بچوں کے تہوار پر، آپ کے بچوں کی خوشی پر قبضہ کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح کہ ان کو غیر اللہ کی عبادتیں کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں پر روز صبح بچے جو ہے سرسوتی نام کی ایک ان کی بت کی پوجا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے اسکولز ہیں جو کرسچنز نے اپنے انداز میں بنایا اور وہاں پر بچے بائبل اور کی کتاب پڑھتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے نام پر کہاں ہم جا رہے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم کس بات کی اعلیٰ تعلیم ہے؟ جہاں اللہ کی معرفت سے بندے کو دور کیا جاتا ہے، کیا یہ اعلیٰ تعلیم ہے؟ یا وہ اعلیٰ تعلیم ہے جہاں اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت پر بچوں کو آمادہ کیا جاتا ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ اعلیٰ تعلیم تو وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی معرفت کی جائے، اللہ رب العالمین کی پہچان کرائی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف بچوں کو ابارا جائے، اللہ رب العالمین سے ان کے عقائد کو جوڑا جائے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف انہیں لایا جائے۔ یہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر بچوں کو گمراہ نہ کرے۔ آج جتنے بھی نوجوان بچیاں اور بچے مرتد ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں والدین کی انہی چند چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے وہ بڑا قدم اٹھاتے ہیں جس سے وہ دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، جن چیزوں کو منع کیا ہے، ان چیزوں سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ وہیں پر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس بات میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے۔ اعلان یہ بات عام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو، کسی بھی یہودی کو مبارکبادی پیش نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس بات کو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر، اسکولز کے اندر پڑھانے والے ٹیچرز بھی بولنے کی ضرورت ہے، مسجد و محلے کے تمام صدر اور ذمہ دار بولنے کی ضرورت ہے۔ ایک جملے سے بندہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے، ایک جملے سے وہ کفریہ شرکیہ جملے جس کو آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ایسے جملے اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایسی چیزوں سے آگاہ رہو، ایسی چیزوں میں انداز و تقلید کرتے ہوئے نہ چلے جاؤ، بچوں کی رضامندی، بچوں کی خوشی کے پیچھے نہ جاؤ۔ یقیناً بچوں کی خوشی، بچوں کی رضامندی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کفار کی عید میں شرکت کرنا آج بہت سے لوگ قوم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں اور بڑے پرنسپل بنے ہوئے ہیں، یا کسی کالج کا لیکچرر بنا ہوا ہے، یا کسی قوم کا صدر بنا ہوا ہے، تو وہ ان کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے، ان کے پاس اپنا مقام بڑھانے کے لیے ان کے اس تہوار میں جا کر شریک ہوتا ہے۔ تو اس شریک ہونے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی دوسری آیت کو آنکھ کھول کر پورے دلوں کے ساتھ دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تم بھلائی کا ساتھ دو، برائی کا ساتھ مت دو، برائی کا ساتھ مت دو۔ اسی آیت کے آخری ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے برائی کا ساتھ دو گے، برائی میں شامل ہوگے تو رب العالمین کے عذاب سے ڈرو۔ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے، رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ چند ووٹوں سے تمہاری زندگی بدلنے والی نہیں ہے، تمہاری آخرت بدلنے والی نہیں ہے۔ عزت و تکریم کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے دلیل کرے، جسے چاہے جیسا چاہے استعمال کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہے۔ بندے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ برے اعمال اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب بیہودہ کلام ان کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو وہ باعزت وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں پر نہیں بیٹھتے۔ آج ان کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، وہاں پر یہ قوم کا بغیرت لیڈر موجود ہے، جہاں پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، اسکولز اور آفس کا بہانہ بنا کر وہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ اسے بھی مزے کی ضرورت ہے، اسے بھی اس کی لت لگی ہوئی ہے اور بہانہ مجبوری کا بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا یہ مجبوری پیش کر سکو گے؟ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عاجزی تمہاری چلنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین کو گالی دیا جا رہا ہے، تم اس میں شریک ہو۔ اللہ رب العالمین کو گالی دینے والوں کو تم مبارکبادی دیتے ہو۔ کہاں کی تمہارے بے غیرت ہے؟ تم کتنے بے غیرت
بن چکے ہو, تمہاری غیرت کہاں بن چکی ہے. اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین کی عزت کی دفاع ہر مومن کا فریضہ ہے. اللہ رب العالمین کو جب گالی دی جا رہی تھی, جب گالی دی جا رہی تھی, تم وہاں پر تالی بجا رہے ہو. جب گالیاں دیا جا رہی ہے اور پوسٹروں پر بینروں پر لگایا جا رہا ہے اور تم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہو, اپنی تصویر اپنے فوٹوز لگاتے ہو, تم ان کے برابر کے شریک ہو. وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہی گناہ تم بھی کر رہے ہو. بچنے کی ضرورت ہے, اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے, اپنے آخرت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, عذاب جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کر دے. اللہ رب العالمین تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے. اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہیں پر ایک اور چیز, لوگ کرسمس کی مبارکبادی دے کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بڑی مجبوری میں غلطی سے بول دیا, غلطی سے بول دیا. غلطی سے گندی چیز کھانے پر انسان جس طرح الٹی کرتا ہے, اسی طرح اس بندے کو سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے, سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب عذر بیان کرو گے, جب اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا کہ زمین پر مجھے گالیاں دی جا رہی تھی, زمین پر مجھ پر تہمتیں لگائی جا رہی تھی, زمین پر میرے نبیوں کو گالیاں دی جا رہی تھی, ایک صدیقہ عورت کو بدکارہ کہا جا رہا تھا جس کے نام پر میں نے پوری سورت نازل کی تھی, کیا تم نے میرے کلام کو نہیں پڑھا تھا؟ کیا تم اتنے قاصر تھے, اتنے بے بس تھے؟ کیا میں نے تمہیں زمین پر اتنی بھی خلافت نہیں دی, اتنی بھی طاقت نہیں دی کہ تم اپنے آپ میں کم از کم اس چیز کو برا سمجھو؟ آج برا سمجھنا تو دور کی بات, ہم اس کو برا ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں. اللہ کے بندو, کل قیامت کے دن یہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے کیا جائے گا اگر ہم اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے تو. اللہ کے بندو, اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں, بائیکاٹ کریں ایسے تمام چیزوں کا جس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہو. آج قرآن کا ایک صفحہ کوئی پھاڑ دیتا ہے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے, وہیں پر اللہ رب العالمین کو یہ گالی دے رہے ہیں اور وہی چیز ہم اپنی اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں, وہی چیز ہم اپنے اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں. سیکولر مسلمان ہونے کا ایک ڈھونگ مچاتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ سنٹا کا لباس پہنانے والی میری ماں اور بہنیں, تم کبھی سیکولر ہو ہی نہیں سکتی. اسلام اسلامی تعلیمات کے طور پر کبھی سیکولر نہیں ہے, اور اسلامی شریعت کے اندر کسی بھی چیز کی مداخلت جائز نہیں, کسی بھی چیز کی. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے اور اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ عمل مردود ہے, وہ عبادت بدعت ہے, وہ عبادات میں شمار نہیں کی جائے گی. کہیں بھی بدعت حسنہ جائز نہیں, بدعت حسنہ بدعت سوء کوئی بھی چیز جائز نہیں, تو یہ چیزیں کیسے جائز ہو جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ان چیزوں سے توبہ استغفار کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو ایسے تمام خرافات سے بچائے رکھ اور ہمیں شرک و بدعات اور خرافات سے بچائے رکھ. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.